بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب صابر کابلی والا صاحب، صدر گجرات مجلس اتحاد المسلمین، وہ امیدوار جمال پور کھیڑیا مجلس اتحاد المسلمین، شہنشین وہ منچ پر بیٹھے ہوئے محترم جناب عارف پنچا والا صاحب، جو صدر احمد آباد ہینڈ اسکرین پرنٹنگ ایسوسی ایشن کے، محترم جناب جعفر حسین معراج صاحب، جو حیدرآباد کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی MLA ہیں، جناب فرحان صاحب، میرے مجلس کے تمام کارپوریٹرز، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج 26 نومبر ہے، اور آج ہی کے دن 26 نومبر 1949 میں ہمارے ملک نے جو سنویدھان اور آئین کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا، جس کو بنانے میں بابا صاحب امبیڈکر کا بہت بڑا رول رہا، اس آئین اور سنویدھان کو ہم نے اڈاپٹ کیا، اور پھر 26 جنوری 1950 کو اس سنویدھان کو لاگو کر دیا گیا۔ میں یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے بزرگوں نے، بابا صاحب امبیڈکر نے سنویدھان کو بنایا، بھارت کے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو بنایا، تو اس سنویدھان کو بنانے سے پہلے اس ملک میں آواز صرف دولت مندوں کی تھی، یا ان لوگوں کی تھی جن کے پاس زمینات تھیں، یا پھر وہ بڑے اونچے خاندان سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ مگر جب اس ملک کو سنویدھان بن گیا، اس کا اڈاپٹ کیا گیا اور پھر اس کو لاگو کیا گیا 26 جنوری 1950 کو، تو وہی سنویدھان آپ کو اور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم بھارت کی جمہوریت میں اپنے حق کے لیے لڑیں، ہم بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کریں چناؤ لڑ کر۔ اور اگر یہ سنویدھان نہ ہوتا تو اسد الدین اویسی حیدرآباد سے نکل کر گجرات اور احمد آباد میں آپ کے اس علاقے میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بھارت کے سنویدھان نے آپ کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو اپنا ووٹ دیں اور اپنی آواز کو چاہے لوک سبھا ہو یا گجرات کی اسمبلی میں بھیجائیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی آواز کو گجرات کی ویدھان سبھا میں بھیجائیں، اور یاد رکھیے میری اس بات کو کہ آپ 27 سال سے کانگریس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، اور صرف ووٹ دے دے کر، آپ کے ووٹ دینے کے باوجود بھی کانگریس پارٹی بھاجپ کو ہرا نہیں پا رہی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے میں تبدیلی لانا پڑے گا۔ جب 27 سال سے آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں بھاجپ کو ہرانے کی، تو میری رائے میں، رک جائیے بھائی، تو میری رائے میں صرف کسی پارٹی کو ہرانے کے لیے آپ ووٹ دے رہے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ضرور ہے، مگر آپ کا یہ فیصلہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آج ہی کے دن سنویدھان کو ہم نے اڈاپٹ کیا۔ تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ
जीतने वाली पार्टी के हक में अपना वोट दीजिए और उस जीतने वाली पार्टी का नाम और उसके उम्मीदवार का नाम साबिर काबली वाला है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तीसरी अहम बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता था वो ये है कि आज ही के दिन मुंबई में पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद के ट्रेनिंग में दहशतगर्द मुंबई की सड़कों पर, वीटी स्टेशन पर, 5 स्टार होटलों में जिसमें ताज की होटल भी शामिल है, उन दहशतगर्दों ने भारत की सरजमीन पर खून की होली खेली। जो पाकिस्तान से आए थे और मासूम लोगों का उन्होंने कत्लेआम किया। तो ये आज ही के दिन इसी वक्त शाम के वक्त में पूरे मुल्क में एक तूफान का माहौल था। लोग वो नजारे टीवी पर देखकर परेशान थे कि आखिर ये कौन शयातीन है जो पाकिस्तान से आकर हमारे मुल्क की सरजमीन पर मासूम लोगों को अपने बंदूक और अपने बमों से उनको कत्ल कर रहे हैं। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान से आए थे, उनका मुकाबला करते हुए हमारे मुंबई पुलिस के बहादुर ऑफिसर शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, जिसमें हेमंत करकरे का नाम हम कभी नहीं भूल सकते। इस हेमंत करकरे ने गामा हॉस्पिटल में उन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए जाता है और बाद में खबर आती है कि हेमंत करकरे को उन जालिम पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हेमंत करकरे की जान ले ली। और भी कई बहादुर पुलिस ऑफिसरों ने हेमंत करकरे के साथ अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। अजमल कसब को पकड़ने के लिए एक बहादुर पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान को कुर्बान किया और वो जालिम अजमल कसब को जिंदा पकड़ा गया। तो मैं आज यहां खड़े होकर उन तमाम बहादुरों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, वतन अजीज के लिए। और पाकिस्तान से जो दहशतगर्द आए थे उन तमाम का खात्मा भी किया और एक को जिंदा पकड़ा। मैं हेमंत करकरे के साथ उन तमाम पुलिस के ओहदेदारों को जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया उनको सलाम करता हूं और उनके परिवार को, उनके खानदान वालों को हम सलाम करते हैं कि उन परिवार वालों ने अपने पति को खोया, उनकी औलाद ने अपने वालिद को खोया और वो ऐसा गम है कि जिंदगी भर जो उनकी जिंदगी में एक वैक्यूम और खला पैदा हो गया वो कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। हम सिर्फ उनको याद कर सकते हैं और उनकी कुर्बानी को अगर हम रायगा जाने देंगे, अगर हम उनको भुला देंगे तो फिर उनकी कुर्बानी रायगा जाएगी। तो हमको हमेशा जब नवंबर 26 आएगा हमको नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे और मुंबई की सड़कों पर उन्होंने शैतान का नाच किया और कई मासूम भारत के खवातीन को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को अपनी दहशतगर्दी का शिकार करके उनकी जान ले ली। हम सलाम करते हैं हेमंत करकरे को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम हेमंत करकरे को याद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में, भाजपा में एक एमपी है, मध्य प्रदेश से एमपी है, वो भी महिला है। उन्होंने ये कहा कि मैंने हेमंत करकरे को शराब दिया था, इसीलिए हेमंत करकरे मर गया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, क्या हेमंत करकरे को पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने कत्ल नहीं किया था? तो किस बुनियाद पर भाजपा की एमपी ने उस वक्त ये बयान कैसे दिया था? क्या जुर्रत उस भाजपा की एमपी की कि वो एक मुल्क के बहादुर को
جس نے دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، ٹیررسٹ سے مقابلہ کرتے ہوئے، آتنکوادیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا. اس ہیمنت کرکرے کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، مگر بھاجپا کی ایم پی اس نے کہا کہ میں نے شراب دیا تھا. اب آپ بتائیے، بھاجپا جس کو پاکستان کے دہشت گردوں نے مارا وہ کہتی ہے کہ میں نے شراب دیا اس لیے وہ مر گئے. یہ دیش بھکتی ہے بھاجپا کی اس ایم پی کی. اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. مگر ہم ہیمنت کرکرے کے ساتھ جو ہمارے بہادر پولیس کے عہدیدار ہماری رکشا کرتے ہوئے، دیش کی رکشا کرتے ہوئے مر گئے، ہم کبھی نہیں بھولیں گے ہیمنت کرکرے کو. اور وہ اجمل کسب، ہم نے بھارت کے قانون کے تحت اس کو جیل میں رکھا، کورٹ میں کیس چلایا اور اس کو سزا دی. اس کو پھانسی دی گئی تھی. اور جب اجمل کسب کو پھانسی دے دی گئی تو حکومت نے کہا کہ اس کو دفنانے کے لیے قبرستان کے لوگوں سے کہا کہ اس کو دفنا دو. میں سلام کرتا ہوں ممبئی کے اس قبرستان کے ذمہ داروں کو جنہوں نے کہا کہ ہم اپنی دیش کی سرزمین اس جانور کو نہیں دیں گے جس نے ہمارے دیش کے لوگوں کی جانیں لی، جو آتنکوادی ہے. میں سلام کرتا ہوں، ہم نے اجمل کسب کو بھارت کی زمین میں دفنانے نہیں دیا. آج یہ ہماری دیش بھکتی ہے، یہ ہماری محبت ہے اس وطن سے. کیوں نہ ہو ہم کو اس دیش سے محبت، کیونکہ اس دیش کو آزاد کرانے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا. جوہر برادران نے اپنی زندگی کے چین و سکون کو برباد کر دیا. ایک بھائی تو لندن گئے تھے انگریزوں سے بات کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا تھا انگریزوں سے کہ اگر مجھے آزادی نہیں ملے گی تو میں بھارت کو زندہ جانا پسند نہیں کروں گا. ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی لاش کو بیت المقدس میں دفنایا گیا. کیوں نہ ہو ہم کو اس دیش سے محبت کہ ہمارے بزرگوں نے، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور کالا پانی کی سزا کاٹی. اور جب ان کے بیٹے نے علامہ فضل خیر آبادی کے رہائی کا آرڈر لے کر آئے تو معلوم ہوا کہ علامہ فضل خیر آبادی دنیا سے چل بسے. کفایت اللہ کافی نے اس دیش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، پھانسی کے پر چڑھ گئے. کیوں نہ ہو ہم کو اس ہمارے وطن عزیز سے محبت کہ جہاں پر ہمارے علماؤں نے، شیخ محمود الحسن نے، حسین احمد مدنی نے، ان ذمہ داروں نے مصائب اور مشکلات اٹھائیں اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے. اس دیش کے چپے چپے سے ہم کو محبت تھی اور رہے گی. ہم جب پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کی کوکھ میں 9 مہینے رہ کر ہم اسی زمین پر پیدا ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو ہم اسی زمین میں چلے جاتے ہیں. اس ملک کے قبرستان بھارت کے السنکھیک سماج کے وفاداریوں کی نشانیاں ہیں. ہمارے قبرستان ہمارے وفاداریوں کی نشانیاں ہیں. اگر آج کے اٹھ کر کہتا ہے ہم سے دیش بھکتی کی بات کرتا ہے، ہماری وفاداری پر شک کرتا ہے، تو ہم ان سے ہی کہیں گے کہ جاؤ یہ قبرستانوں کو دیکھو کہ ہم جب پیدا ہوئے تو آنکھ کھولی، ہمارے کان میں اذان دی گئی اور ہم نے اس دیش کے لیے کام کیا. اب جب ہم چلے بھی گئے تو سینہ تان کر اس زمین میں سو رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فخر کرو اپنے آپ پر، اور اگر کوئی آ کر آپ کو ڈراتا ہے تو آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بھارت ہمارا تھا، ہمارا ہے اور رہے گا. ہم کو کوئی دیش بھکتی کے سرٹیفکیٹ نریندر مودی، امت شاہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو دیش بھکتی کے سرٹیفکیٹ کانگریس اور کوئی کسی پارٹی یا لیڈر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی نہیں تھا جب ہم اس ملک کے لیے لڑ رہے تھے. سمویدھان بنا تو بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان بنایا. اگر بابا صاحب نہیں ہوتے تو سمویدھان نہیں بنتا. یہی بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان بنایا اور کمزوروں سے کہا، مظلوموں سے کہا، دلتوں سے کہا، آدیواسیوں سے کہا، السنکھیک مسلمانوں سے کہا کہ میں تو سمویدھان بنا دیا ہوں، اب تم کو اس سمویدھان کو استعمال کر کے اپنے مقدر کے فیصلے کرنا پڑے گا. تم کو طاقتور بننا پڑے گا. میں تم کو ووٹ ڈالنے کا اختیار دے رہا ہوں،
تم ووٹ کے ذریعے اپنی لیڈرشپ کو پیدا کرو، اپنے قائد کو پیدا کرو، تاکہ تمہاری آواز اس دیش کے پارلیمنٹ اور ویدھان سبھا میں گونجے۔ آج اگر ہم کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بھارت کا آئین اور سنویدھان بنایا، تو آپ کو طاقتور بننا پڑے گا، آپ کو اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا، آپ ہی کی صفوں سے کوئی آپ کا لیڈر بننا پڑے گا۔ آپ کو اس ویدھان سبھا سے صابر کابلی والا کو گجرات کی ویدھان سبھا میں اپنا ایم ایل اے بنا کر بھی جانا پڑے گا، تبھی جا کر ہم مولانا ابوالکلام آزاد کو خراج عقیدت پیش کر سکیں گے، تبھی جا کر ہم بابا صاحب امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کر سکیں گے۔ میری عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ میری آپ سے التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور اس آج کے دن جو سنویدھان دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے، صرف سنویدھان کو نہ دیکھیں بلکہ سنویدھان میں کیا لکھا گیا اس پر غور کریں۔ اور جب سنویدھان بن گیا، لاگو ہو گیا اس دیش میں، اور جب پہلی سنویدھان کی کتاب بنائی گئی جو آج بھی بھارت کے لوک سبھا کی لائبریری میں میں نے کئی مرتبہ اس کو دیکھا، جو لوگ آج آ کر اسد الدین اویسی کی وفاداری پر شک کرتے ہیں، ارے سنو کانگریس اور آر ایس ایس اور بھاجپ والوں، جب اس پہلی سنویدھان کی کتاب لکھی گئی، اس کتاب میں کئی بڑے بڑے لوگوں کی تصاویر ہے، رام سیتا کی فوٹو ہے، لکشمن کی فوٹو ہے، اس میں گرو نانک کی فوٹو ہے، اس میں بڑے بڑے اس ملک میں جنہوں نے تاریخ بنائی ان کی تصاویر ہیں، اور آپ کو معلوم اس پہلی کتاب میں ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو ہے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی فوٹو ہے۔ لکھنے والوں نے، سنویدھان لکھنے والوں نے ٹیپو کی فوٹو ڈالی تھی، اس میں جھانسی کی رانی کی فوٹو ہے۔ آج ہم سے کہتی ہیں کہ تم وفادار نہیں ہو، ارے اس کتاب لکھنے والوں نے ٹیپو کی فوٹو ڈالی، تو ٹیپو سلطان معلوم ہوا کہ ٹیپو سلطان اس ملک سے محبت کرنے والا تھا، جس نے انگریزوں کی غلامی کو قبول نہیں کیا اور شہادت کو تسلیم کیا، جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا اس ملک کو انگریزوں سے آزادی دلانے کے لیے۔ اس نے کہا تھا کہ 100 سال کی غلامی سے ایک دن کی آزادی بہتر ہے۔ تو پہلی سنویدھان کی کتاب میں شہید ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو ہے۔ میں اس لیے سمجھا کہ اس موقع پر بولا جائے، یقیناً یہ چناؤ کا جلسہ ہے، مگر اگر میں آج کے اس تاریخی دن ان باتوں کو نہیں کہوں گا تو میں اپنے آپ سے انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم نے سنا صابر بھائی کی تقریر کو، آپ نے سنا جعفر حسین معراج کی تقریر کو، مجھے ابھی عارف صاحب بتا رہے تھے کہ کانگریس کے لوگ آپ کے محلے میں گلی کوچوں میں پھر پھر کر کہہ رہے ہیں کہ مجلس کو ووٹ دینا ہے تو مت دو ورنہ بھاجپ جیت جائے گی۔ میں کانگریس کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کانگریسیوں یاد رکھو، وہ دن چلے گئے، ڈرانے کے دن چلے گئے۔ تم اگر آ کر یہ کہو گے کہ اگر مجلس کو ووٹ دو گے تو بھاجپ آ جائے گی، تو مجھے وہ ڈائلاگ یاد آ رہا ہے کہ سو جاؤ ورنہ گبر سنگھ آ جائے گا۔ کانگریسیوں، یہ گبر سنگھ کے باپ کا نام اسد الدین اویسی ہے، یاد رکھو۔ اب انشاءاللہ تعالی تم ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے۔ تم بھاجپ کا ڈر ہم کو مت دلاؤ۔ اس گلی کوچوں میں ماؤں نے کہا، جب جا کر کانگریسیوں نے کہا کہ بھاجپ آ جائے گی، تو ہماری ایک ضعیف ماں نے کہا کہ چل جا یہاں سے، اویسی آئے گا، اویسی ٹھہرے گا۔ تو کانگریس کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، پیارے، زبان مت کھلاؤ۔ 27 سال سے تم موڈی کی چائے پی رہے ہو، اس میں چائے کم ہے، ملائی دودھ زیادہ ہوتی ہے۔ تم 27 سال سے موڈی کی چائے، دودھ، ملائی کھا کھا کر موٹے ہو گئے، مگر جمال پور کی جنتا کو تم نے غریب بنا کر رکھ دیا۔
تم نے گجرات کی عوام کو کمزور بنا کر رکھ دیا. تمہاری سیٹنگ ہے مودی کے ساتھ، اسی لیے تو 27 سال سے بھاجپ جیت رہی ہے. ہم پہلی مرتبہ چناؤ لڑ رہے ہیں تو تم ڈرانے پہ آ گئے. ارے تم کس کو ڈراؤ گے؟ یہ چیپا واڑی ہے، کسی کے باپ سے ڈرنے والی ہماری مائیں نہیں ہے. ان کی تاریخ ہے جو اپنے ہاتھوں سے پرنٹنگ کرتے ہیں. اللہ نے ان ہاتھوں میں، ان انگلیوں میں بڑا فن دیا ہے. تم ان کو مت ڈراؤ، تم اپنی فکر کرو. تم اپنی فکر کرو، کیونکہ بھارت کی راجنیتی سے انشاءاللہ تعالی تمہارا نام مٹنے جا رہا ہے. اور 2024 جب آئے گا تو کانگریس کے 24 MP بھی نہیں جیتیں گے. میری بات کو یاد رکھنا آپ. میری وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ مودی کے قریب ہو چکے ہیں، یہ RSS کی آئیڈیالوجی کے قریب ہو چکے ہیں. یہ اور نریندر مودی نے مل کر یہ فیصلہ کر دیا کہ بھارت کی سیاست سے، بھارت کی راجنیتی سے السنکھیک سماج مسلمان کو غائب کر دیا جائے. اور اسی لیے غائب کر دیا جا رہا ہے، غائب کر دیا جا رہا ہے، آپ کو کمزور کر کے رکھ دیا جا رہا ہے. اور آج آ کر کہتی ہیں اگر صابر کو ووٹ دیں گے بھاجپ آ جائے گی. ارے صابر کو ہی ووٹ دینے سے بھاجپ کو ہرا سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آج جمال پور سے اگر کوئی BJP کو ہرا سکتا ہے تو اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. اگر آج کسی پارٹی کا مقابلہ ہے جمال پور سے تو بھاجپ کا اور مجلس کا ہے. اگر آج مقابلہ ہو رہا ہے یہاں پر اویسی اور مودی کا مقابلہ ہو رہا ہے، میں جمال پور کی جنتا کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر التجا کر رہا ہوں. میری عزت اب آپ کے حوالے ہے. آپ کس کو کامیاب کریں گے؟ کہ آپ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو مودی کے سامنے رسوا کریں گے یا اس کو کامیاب کریں گے؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے 5 دسمبر کے دن. ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے لڑنے سے BJP کو فائدہ ہوتا ہے. ارے ہم نے 14 سیٹ پر اعلان کیا تھا. باپو نگر میں ہمارے کینڈیڈیٹ کے لیے میں نے جا کر تقریر کی. اس سے بڑا مجمع تھا. میں نے باپو نگر کی جنتا سے اجازت لی اور کہا کہ کیا آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ووٹ ڈالیں گے تو میں اس کو پھول کا ہار پہناؤں. اس جنتا کو سلام جنہوں نے محبت سے کہا کہ پہناؤ اویسی اس کو، ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے. مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ضمیر فروش نکلے گا. وہ چند پیسوں کے لیے اپنا ضمیر بیچ کر کانگریس کی غلامی کو قبول کر لیا اور وہاں پر ان کی گود میں بیٹھ گیا. اب 13 کینڈیڈیٹ ہیں تو گجرات میں 182 کینڈیڈیٹ میں 13 مجلس لڑ رہی ہے. کتنے باقی ہے؟ کتنے باقی ہے؟ ارے چیپا برادری کا تو حساب دماغ میں ایسا چلتا ہے سب چیز میں. بولو 169 باقی ہے. ارے کانگریسیوں 169 جیت جاؤ، سرکار بنا لو، معاملہ ختم. چلو 13 پہ اگر بات ہو گئی مان لیتا ہوں، جو نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی، مگر چلو 169 جیتو نا. نہیں، صابر کے پیچھے پڑیں گے، صابر کے پیچھے پڑیں گے. ارے صابر کی عمر ہو گئی یار، صابر کی دریافتی کیوں کر رہے تم ابھی؟ صابر بھائی ماشاءاللہ سے ان کے بیٹوں کی شادی ہو گئی، ان کی دریافتی. صابر 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 یاد رکھو، یہ صابر بھی ہے. اور جب صابر پلٹے گا تو تم کو معلوم ہوگا اس کا اور ایک رنگ بھی ہے. صابر کے پیچھے 169 ہے، لڑو نا. اچھا ان کا نیتا کہاں ہے؟ کانگریس کا نیتا جو آج کل بابا بنے ہوئے ہیں. جنگ گجرات میں ہو رہی ہے نا، اسی لیے میں آپ کے گلی کوچوں میں پھر رہا ہوں، آپ کو ووٹ دینے کی اپیل کر رہا ہوں، آپ کی ماں اور بہنوں سے مل رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں سے بھاجپ کی کامیابی کرو کہ یہ مجلس کو ووٹ دیجئے. یہاں پھر رہا ہوں، میں گلیوں میں ہوں.
کبھی یہاں ہوں تو کل پرسوں سورت جاؤں گا، پھر مختلف جگہ پر جاؤں، مگر ان کا نیتا کہاں ہے؟ مدھیہ پردیش میں پیدل چل رہا ہے روڈ پر۔ ارے کانگریسیوں ذرا اس کو تو پکڑ کے لاؤ، چناؤ یہاں ہو رہا ہے، جنگ کا میدان یہ ہے، وہ پیارا پیدل چل رہا ہے۔ اب آپ بتائیے یہ کیا سیریس ہے الیکشن میں؟ سیریس الیکشن میں کون ملا ہوا ہے؟ پھر کس کی سیٹنگ ہو گئی؟ اچھا دوسری بات، ان کا نیتا جو آج کل پیدل پھر رہا ہے پورے بھارت میں، امیٹھی کی سیٹ کیوں ہار گیا؟ اپنے آبو اجداد کی سیٹ، پروجوں کی سیٹ ہار گیا۔ اسمرتی ایرانی وہ بھی گجرات سے راجیہ سبھا کی ایم پی تھی، ان کے خلاف ہار گیا۔ میں نہیں لڑا، مجلس نہیں تھی، کیسے ہار گئے تم؟ بتاؤ کانگریسیوں، کیسے تمہارا ہیرو ہار گیا؟ وہ نہیں بولیں گے۔ بھارت میں 2019 کے لوک سبھا کے چناؤ میں گجرات میں جتنی پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں 14 میں اور 19 میں پوری بھاجپ جیت گئی، تم ایک سیٹ نہیں جیتے۔ میں تھا یہاں پر، نہیں تھا۔ کیسے جیت گئی بھاجپ؟ تم نے سیٹنگ کر لی تھی مودی سے۔ مدھیہ پردیش، راجستھان، چھتیس گڑھ میں 65 لوک سبھا کی سیٹیں، 3 جیتتی ہے کانگریس پارٹی۔ میں نہیں لڑا مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، راجستھان، ہم حیدرآباد لڑے۔ لاکھوں سلام حیدرآباد کی عوام کو، انہوں نے بھاجپ کو ہرایا۔ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل ہمارے ایم پی ہیں، 21 سال کے بھاجپ شیو سینا کے ایم پی کو امتیاز جلیل، مجلس اتحاد المسلمین اور اورنگ آباد کی غیور عوام نے، ہندو، مسلمان، دلت، سکھ سب مل کر امتیاز کو کامیاب کیے۔ 21 سال کا بھاجپ شیو سینا کا ایم پی ہار گیا۔ تیسری سیٹ لڑے بہار میں کشن گنج، 3 لاکھ ووٹ مجلس، 3,25,000 نتیش کمار کی پارٹی اور 3,50,000 کانگریس کا ایک ہی ایم پی بہار میں جیتا۔ ایک ایم پی مجلس لڑی، بھاجپ نہیں جیتی۔ بولو یہ جھوٹ ہے کیا؟ اتر پردیش میں 400 سیٹ پر کانگریس لڑ کر 2 جیتتی ہے۔ بتاؤ پھر تمہاری وجہ سے بھاجپ جیت رہی ہے، مگر ان کو صرف خوف کس سے؟ اویسی سے خوف۔ کیونکہ کیوں خوف ہے بتا رہا ہوں، مجھ سے خوف نہیں ہے، میری ذات سے نہیں ہے، آپ سے خوف ہے کہ اگر ایک بار یہ لوگوں، ان جنتا کو، اس عوام کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، ایک بار یہ جاگ جائیں گے، ایک بار ان کو اپنی پسینے کی قیمت معلوم ہو جائے گی، ایک بار اگر ان کو اپنے آنسوؤں کی اہمیت جان جائیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے کانگریس ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے الزام لگاتے ہیں مجھ پر، اسی لیے مجھ پر الزام لگاتے ہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، الزام لگاؤ، کیونکہ جو سچائی کے راستے پر چلتے ہیں رب کریم نے فرما دیا، وہ ظالموں کے جھوٹوں کے الزام کی پرواہ نہیں کرتے۔ تم لگاؤ الزام، مجھے پرواہ نہیں، مگر آپ کو باخبر کر رہا ہوں، میں جب تک زندہ رہوں گا گجرات کو آیا ہوں، آتا رہوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں ہمیشہ گجرات کو آتا رہوں گا، بلکہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، جمال پور سے آپ صابر کو کامیاب کریے۔ صابر نام کا ایم ایل اے ہوگا، اصل ایم ایل اے اسد الدین اویسی ہوگا جمال پور کا۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں جمال پور کی وکاس کی، یہاں کے ڈیولپمنٹ کے کام کی، یہاں کے ایک ایک آدمی کے کام کی۔ اور صابر بھائی جانتے ہیں کہ اسد الدین اویسی اگر کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، صابر بھائی دیکھ چکے ہیں پچھلے 1.5-2 مہینے سے میں کیسا پیچھے پڑتا ہوں لوگوں کے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، ذمہ داری میری ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ اس دیوانے پر یقین کریے، کب تک آپ کانگریس کو ووٹ ڈالیں گے؟ 27 سال سے آپ ڈال رہے ہیں، کیا حاصل ہوا آپ کو؟ کچھ حاصل نہیں ہوا آپ کو میری عزتدار ماں اور بہنوں۔ صابر کابلی والا تو آپ کا ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے۔ صابر کابلی والا کو آپ ہی نے کامیاب کیا تھا، اب دوبارہ آپ کو کامیاب کرنا ہے۔
کوئی آ کر پوچھے گا اویسی صابر کو ہم نے اس وقت کامیاب کیا تھا اور اگر اب کامیاب کریں گے تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب صابر اس وقت کامیاب ہوئے تھے وہ کانگریس میں تھے، اب جب کامیاب ہوں گے تو صابر کانگریس کا نہیں آپ کا ایم ایل اے ہوگا، غریبوں کا ایم ایل اے ہوگا، مظلوموں کا ایم ایل اے ہوگا، اور اس کی زبان پر کانگریس کا تالا نہیں ہوگا، اس کی زبان پر آپ کی تکالیف ہوں گی۔ وہ گجرات کی ویدھان سبھا میں جائے گا تو لڑے گا آپ کے لیے، وہ صرف جمال پور کے لیے نہیں لڑے گا، پورے گجرات کے غریب اور مظلوم عوام کو ایک امید دلائے گا کہ اب ہم تمہاری آواز بنیں گے، تمہاری ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ میری عزت دار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میں جانتا ہوں کہ یہاں پر 723 فیکٹریوں کا مسئلہ ہے جو 1 سال یا 12 مہینے سے بند پڑی ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر صابر کابلی والا ایم ایل اے ہوتا تو کیا فیکٹری بند ہوتی؟ اور اگر فیکٹری بند ہوئی تو کانگریس کا ایم ایل اے کیا کر رہا ہے؟ تم ایم ایل اے ہو، تم کو جنتا نے کامیاب کیا تھا، تم نے کیا کیا بتاؤ؟ تم نے فیکٹری کھولنے کے لیے کیا کیا؟ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ آج بے روزگار ہو گئے۔ میں جانتا ہوں آپ کی تکالیف کو کہ لوگ مقروض ہو گئے۔ ہماری ماں اور بہنوں نے اپنا زیور بیچ دیا اپنے گھر کو چلانے کے لیے۔ اس کا ذمہ دار یہ کانگریس کا ایم ایل اے ہے، یہ کانگریس پارٹی ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان فیکٹریوں کو کھلاتے۔ صابر ایم ایل اے نہیں ہے، مگر صابر کوشش کر رہا ہے کہ جلد سے جلد ایس ٹی پی پلانٹ کھل جائے تاکہ وہ جو فیکٹریوں کی مشین ہے ان کو زنگ لگ چکا ہے، نہیں معلوم کتنی مشین کام کرے گی نہیں کرے گی، کمپیوٹر ہے، کلرنگ ہے، کیا کیا اس میں خراب ہو گیا کسی کو نہیں معلوم۔ میں آپ تمام سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ انشاءاللہ تعالی یہ فیکٹریاں کھلانے کا مسئلہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے، اور جلد سے جلد انشاءاللہ تعالی اسد الدین اویسی آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ جلد سے جلد انشاءاللہ تعالی ان فیکٹریوں کو ہم کھلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ یقین کریے میری اس بات کا، میں تاریخ نہیں دوں گا، کیونکہ آپ بولیں گے اویسی تم نے تاریخ دی اور پھر کچھ نہیں ہوا۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، تیقن دے رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد وہ فیکٹریاں چالو ہوں گی۔ وہ ایس ٹی پی کا پلانٹ جو 35 MLD پر ہے وہ انشاءاللہ جلد سے جلد شروع ہوگا تاکہ وہ پانی جو نکلے گا فیکٹریوں سے ایس ٹی پی میں جائے گا، صاف ہوگا اور آپ کی فیکٹریاں چالو ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور جب تمہاری فیکٹری چالو ہوگی میں تمہاری فیکٹری میں آ کر تمہارے ہاتھ سے مٹھائی کھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جمال پور میں ہم دیکھتے ہیں اسکول نہیں ہے۔ میں دورہ کیا ہوں بہرام پورہ وارڈ میں، آج آپ یہاں پر آپ کے علاقے میں دورہ کیا ہوں، یہاں پر چلنے کے لیے روڈ تو چھوڑیے پتھر بھی ہلتے ہیں، یہاں پر پتھر بھی ہلتے ہیں۔ یہ کانگریسیوں کو دکھتا نہیں ہے پتھر ہل رہے، مگر بولیں گے اویسی کوٹ مت دو بھاجپ آ جائے گی۔ ارے وہ پتھر تو صحیح کرا سکتا تھا۔ نہیں، وہ گانا یاد آ رہا ہے کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ ارے پتھر ہل رہے ہیں، ہمارے گھر کی مائیں بول رہے اے دیکھ کے رہو پتھر ہلتا ہے ادھر، ہمارے بزرگ بول رہے ہیں گندا پانی بہتا ہے ادھر۔ مگر جب وہ صابر بھائی کو دیکھتے ہیں، ان کے چہروں پر جو میں نے اطمینان دیکھا اور جو مسکراہٹ بزرگوں پر دیکھا میں نے، مجھے یقین ہے کہ 5 تاریخ کو آپ متحدہ طور پر اپنے کے کوٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ آپ صابر بھائی کو یہاں سے اپنا ایم ایل اے بنائیے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں جمال پور کی ذمہ داری میری ہوگی۔ صابر نے وعدہ کیا کہ بچوں کو اسکول میں پڑھائیں گے، اسکول کا انتظام کرائیں گے، میں کراؤں گا صابر بھائی سے لڑ کر، ان سے پیسے لے کر ان بچوں کے لیے اسکول کا انتظام کراؤں گا میں۔ صابر بھائی نے کہا کہ جمال پور میں ڈسپنسری بنائی جائے گی، بنے گی ڈسپنسری انشاءاللہ تعالی تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ مجھے معلوم ہے مشتاق نے مجھ سے کہا کہ چیپا برادری کو او بی سی کا ریزرویشن بھی ملنا چاہیے۔ میں آپ سے ایک چیز کا وعدہ کر رہا ہوں، چناؤ ہو جانے دیجئے، اس کے بعد میں ایکسپرٹس کو لا کر ایک رپورٹ بناؤں گا آپ لوگوں کے بارے میں
جو بتائے گا کہ آپ کا سماجی موقف کیا ہے، اقتصادی موقف کیا ہے، تعلیمی موقف کیا ہے، غربت کتنی ہے، کون کتنے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں. یہ سب رپورٹ بنا کر ہم گجرات کی سرکار کے پاس، بی سی کمیشن کے پاس جائیں گے. یہ ہماری بربادی کی داستان ہے. انصاف کرو. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں وہ کام کروں گا. میں آپ مجھے موقع دیجیے آپ کی خدمت کرنے کا. یہ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں آ کر، مگر جب چناؤ ہو جاتا غائب ہو جاتے ہیں. جب کووڈ میں آپ پریشان تھے آکسیجن کے لیے، آپ پریشان تھے کہ کوئی آ کر آپ کو پوچھے کہاں تھا یہ کانگریس کا ایم ایل اے، بتائیے آپ. وہ نہیں، غائب ہو گیا تھا. کووڈ میں اگر کوئی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر غریبوں کی ان فکر کو، اپنی تکلیف اور ان کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا، تو اس کا نام صابر کابلی والا تھا. وہ آپ کے درمیان میں تھا، وہ نظر آ رہا تھا. بلکہ نہ صرف آپ کے لیے، بلکہ کوئی اتر پردیش بہار سے جو مزدور آئے ان کو صابر بھائی نے اپنے اپنے وطن کو، ان کے گاؤں کو واپس بھجانے کا انتظام کیا تھا. ہاں میں مانتا ہوں کہ صابر کابلی والا انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. اگر کسی کو صابر کابلی والا سے تکلیف ہوئی تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. آپ خدا کے لیے ان چیزوں کو اپنے دلوں سے نکالیے. ہم کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے. آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے. آپ کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے. آپ کو اپنے سچے نمائندے کو بنانا ہے. آپ کو ایسے آدمی کو ملے بنانا ہے جو جمال پور اور چیپاواڑی کی آواز کو گجرات کی ویدھان سبھا میں جب پکارے گا تو اس کی گونج آپ کے گھروں میں سنائی دے گی. اس کی گونج گجرات کے کونے کونے میں سنائی دے گی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میری بات کا یقین کریے. مقابلہ صابر کا اور بھاجپ کا ہے. کانگریس دور دور تک میدان میں نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ زندہ آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ کبھی پوسٹر لگا رہے ہیں، مگر آپ بھی صاحب شعور ہیں. اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مقابلہ کس سے ہو رہا ہے. اور بھاجپ ہو یا کانگریس ہو یا دلی کی وہ چھوٹی ریچارج ہو، یہ سب نہیں چاہتے کہ آپ کی لیڈرشپ بنے، غریبوں کی، مظلوموں کی آواز گجرات کے ویدھان سبھا میں جائے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں 5 سال کے لیے مجلس کو ووٹ دیجئے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کارپوریٹرز کو آپ نے کامیاب کیا. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. سوئمنگ پول کی رینوویشن کا کام چل رہا ہے. رائکو جم میں نیا جم کا ایکوپمنٹ لگ رہنے والا ہے. جو مرزا پور میں سلاٹر مارکیٹ ہے اس میں آر سی سی فلورنگ کا کام ہوا ہے. اور اس کا جو حج ہاؤس ہے اس کا بلڈنگ یوز پرمیشن بھی ہمارے کارپوریٹر سے لا کے دیا. جب جن کارپوریٹرز کو آپ نے کامیاب کیا وہ یہ کام کر رہے ہیں. اگر صابر کابلی والا انشاءاللہ آپ کا ایم ایل اے بنے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ہاں ہم نے پہلے کسی کو ایم ایل اے بنایا تھا مگر وہ ایم ایل اے بن کر بھاگ گیا. اب کوئی خادم آیا ہے ہماری خدمت کرنے کے لیے. کوئی ہمارا بیٹا آیا ہے ہماری ماؤں بہنوں کا، بزرگوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے. کوئی ہمارا ہمدرد آیا ہے جو نوجوانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے. کوئی ہمارا بڑا آیا ہے جو ہمارے بچوں کو پڑھانے کا انتظام کرنے والا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ 5 دسمبر کے دن بلا خوف اور کوئی دماغ میں کوئی چیز کو مت رکھیے اور بے خوف ہو کر آپ مجلس کا ساتھ دیجئے. اور میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، پیارے اگر اویسی سے محبت ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجلس سے محبت ہے تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر صابر پر پورا یقین ہے تو پھر پورا اعتماد کرنے کی ضرورت ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور زندگی بھر کرتا رہوں گا. میں آپ سے پیار اور محبت اس لیے کرتا ہوں، سب سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ جب وہ میدان ہوگا تو مجھے جواب دینا پڑے گا کہ بتاؤ اسد الدین
تم نے غریب عوام کے دلوں میں جو ہم نے محبت پیدا کی تھی، تم نے اس کا کیا جواب دوں گا میں، مجھے اسی کی فکر ہوتی ہے۔ یقیناً میں سیاستدان ہوں، مجھے آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے، مگر مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ جو اللہ نے آپ کے دلوں میں اس دیوانے کے لیے محبت ڈالی، مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اور میں ہمیشہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے، تو میری مدد فرما۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، جو لوگ محبت سے، شفقت سے، امید سے مجھے دیکھتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے اس بھروسے پر اتروں۔ میں ہمیشہ اللہ سے مدد کی طلب کرتا ہوں کہ رب کریم مدد فرما، اسی لیے الیکشن لڑتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہار جاؤ گے، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہارنے کی فکر نہیں ہے، اس دن نہ ہار جاؤں میں، اس دن نہ شرمندہ ہو جاؤں میں۔ دنیا کی ہار کوئی ہارے گا جیتے گا الگ بات ہے، مگر ہم کو جو محبت اللہ نے آپ کے دلوں میں ڈالی، مجھے ڈر اس دن کا ہوتا ہے کہ کل ہم سب کیا جواب دیں گے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس محبت کا صلہ صحیح دیں۔ اسی لیے ہم بھارت کی پارلیمنٹ میں اکیلے کھڑے ہو کر بھاجپ کے 300 ایم پیوں کے سامنے کھل کر سچائی کو بیان کرتے ہیں۔ بھاجپ کے لوگ، کانگریس کے لوگ پوچھتے ہیں کہ اویسی تجھے ڈر نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈر نہیں ہوتا انسانوں سے، مجھے ڈر ہوتا ہے انسانوں کے خالق سے، اسی لیے میں سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ لڑائی میں آپ کو اپنا حق ادا کرنا ہے۔ جس طرح بلدیہ کے الیکشن میں آپ نے نکل کر مجلس کے کارپوریٹروں کو کامیاب کیا، اسی طرح آج آپ کو اپنے بیٹے کو، صابر کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کو صابر کو کامیاب کرنا ہے، صابر کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، اپنے آپ کو نہیں بلکہ گجرات کے غریب اور مظلوم عوام جو نظریں تک رہی ہیں کہ کون ہے جو گجرات کی ویدھان سبھا میں جا کر غریب اور مظلوموں کی کمزوریوں اور ان کے ظلم کی داستان کو بیان کرے گا، آپ کو ان کے لیے بھی سوچنا ہے۔ یہ جمال پور کا الیکشن ضرور ہے، مگر پورے گجرات کے غریب اور مظلوم عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جمال پور والوں، چیپا واڑی اور تمام بہرام پورا کی جنتا، تم صابر کو کامیاب کرو تاکہ وہ ہماری آواز کو گجرات کی ویدھان سبھا میں اٹھائے۔ وہ بلخص نظریں اٹھا کر تم سے پوچھ رہی ہے کہ میری عصمت لوٹ گئی، میری بیٹی مر گئی، میرے عزت لوٹنے والوں کو، میری بیٹی کو مارنے والوں کو چھوڑ دیا گیا، کون ہے جو میرے انصاف کے لیے لڑے گا؟ وہ نروڈا پاٹیا کے مرنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے ان کا قتل کیا، جو موڈی کے نام پر ووٹ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یاد رکھو، صرف جذباتی تقاریر سے کچھ نہیں ہوتا، احتجاج روڈ پر نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا، نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کچھ ہوگا تو جمہوریت میں گجرات کی ویدھان سبھا میں ہوگا۔ بھاجپ کہتی ہے یونیفارم سول کوڈ لایا جائے گا۔ یونیفارم سول کوڈ کیا ہوگا کہ ہمارے چہروں پر داڑھی، ہماری ٹوپی ہمارا کلچر ہے، ہمارے مدرسے ہماری کلچر ہے، ہمارا برقع، ہمارا حجاب، ہمارے زندگی کا رہن سہن ہمارا کلچر ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا یہ کانگریسی بول سکیں گے جب یونیفارم سول کوڈ کا بل اسمبلی میں لایا جائے گا؟ سوچو آپ میری ان باتوں کو، میں آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگ متحد ہو کر صابر کابلی والا کو یہاں سے اپنا ایم ایل اے بنائیں گے۔ میں پھر سے آپ کو یقین دلا رہا ہوں، وہ فیکٹریاں کھلیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں یقین دلا رہا ہوں کہ جمال پور کی ذمہ داری میری ہوگی۔ میں آج آپ کے گھر پر آ کر دستک دیا ہوں، میں آج آپ کے گھر کی دہلیز پر آ کر آپ سے اپیل کیا ہوں کہ مجلس کو ووٹ دو۔ یہ گھر آپ کا نہیں ہے، میرا گھر ہے، یاد رکھو۔ میں حیدرآباد کا ضرور ہوں، مگر آپ کا ایک ایک گھر، ایک ایک دیوار پر میرا حق ہے۔ میرا اور تمہارا جو رشتہ ہے نا، وہ خون کا نہیں ہوگا، وہ برادری کا نہیں ہوگا، مگر یاد رکھو اس رشتے کو رب کریم نے بنایا ہے، میں اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اسی لیے مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے، اسی لیے میری گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، اسی لیے مجھ سے نفرت کی جاتی ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔
مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ اس دن کی ہے جب حساب کتاب ہوگا، جب رائے برابر نیکی کا بھی اجر دیا جائے گا اور رائے برابر گناہ کا بھی حساب لیا جائے گا۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ایک مرتبہ اٹھو، اٹھ جاؤ اور اٹھ کر ایک فیصلہ کر لو کہ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے۔ اور جمال پور کی فضاؤں میں 5 تاریخ کے دن ہر ایک کی زبان پر ہوگا کہ صابر اور پتنگ، صابر اور پتنگ، صابر اور پتنگ، باقی سب ختم۔ صابر اور پتنگ، صابر اور پتنگ، باقی سب ختم۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ 5 تاریخ کو پتنگ پر بٹن دبائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیے، ہاتھ اٹھا کر بولیے، شرمائیے مت، ڈریے مت۔ گبر سنگھ کا باپ بیٹھا ہے یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، تو 5 تاریخ کے دن آپ تمام خوب دعا بھی کریے، دعا بھی کریے کہ اللہ صابر کابلی والا کو کامیاب کر دے، کیونکہ عزت کا دینے والا رب کریم ہے، دلوں کو رب کریم ہے۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 5 تاریخ کو متحدہ اپنے کورٹ کا استعمال مجلس کے لیے کیجئے، اپنی لیڈرشپ کو پیدا کیجئے، تاکہ آپ کی آواز، غریبوں اور مظلوموں کی آواز گجرات کی ویدھان سبھا میں سنائی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔